صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. یہ واقعہ ایک بہت ہی پیارے ولی اللہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اگر ہم اسے خوب توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا بھی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کا ذہن بنے گا، اور آخرت کے بارے میں گھڑی پر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے پکارا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں، کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے فرمایا کہ ضرور بتا. تو وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. وہ قبر کہنے لگی، کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ضرور بتا. وہ قبر کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اس طرح سے عبرت کے مدنی پھول اٹھانے لگے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ مدنی پھول ہم بھی خوب توجہ کے ساتھ سنیں گے، انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ الکریم اس کا بہت فائدہ ہوگا. وہ مدنی پھول کیا تھے؟ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ہم نے اس دنیا میں تھوڑا سا عرصہ رہنا ہے. اس دنیا میں سخت گناہ گار ہونے کے باوجود بھی جو صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن پاک کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ پاک کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں. ان کے بیواؤں نے دوسرے نکاح کر دوبارہ گھر بسا لیے. ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے. ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی. واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اصلاح میں رہتے ہوئے فرائض کی پابندی کی، واجبات کی پابندی کی، تو وہ قبر میں مزے لوٹ رہے ہیں. اور جنہوں نے گناہوں کا بازار سرگرم رکھا، نمازیں چھوڑی، روزے کستن چھوڑے، زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک عالی شان باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. تو افسوس، 100,000 افسوس اے نادان. ہم سبھی نادان ہیں جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی تو کبھی اپنے بیٹے کی
تو کبھی سکے بھائی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں مگر ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ ان میں سے کسی کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے نہلا رہے ہیں، کسی کو خود کفن پہنا رہے ہیں، اور کسی کی جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، اور کسی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا کر قبر میں دفنا رہے ہیں۔ کاش ہم بھی عبرت حاصل کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ابھی وقت ملا ہوا ہے، ہمیں اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔